سارا مینچسٹر اس کے آنسوں میں نہ بہا اور وہ خود ہی ان میں غرقاب ہو گئی۔ چھپ کر رونے کے مشغلے کو اس نے ایسے اپنا لیا جیسے فرض عبادت ہو جو بعد از توبہ کی جاتی ہے۔ راتیں وہ کھڑکی میں کھڑے تمام کر دیتی اور دن کو اسے دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس کی گیلی آنکھوں نے دھند کے پردوں میں فنا ہونا شروع کر دیا کہ شاید وہ اس عکس کو جا لیں جو وہاں تھا ہی نہیں، شاید کسی معجزے نے خود پر اس کا نام لکھوا لیا ہو، اور شاید کسی تارک الدنیا کی صدیوں پہلے مانگی گئی دعا کی خیر اسے بھی آ لینے کو ہو، اور کہیں کسی فراق زدہ کی طرف آسمان تک جا کر واپس پلٹتی ہوئی اس کے لیے بھی رحمت اکٹھی کر لائی ہو۔ شاید اسے ہر طرف سے آلیان نام کا جپ سنائی دینے لگا۔ وہ اس جاپ کو سنتی رہتی اور اپنے دل کے مقام کو مسلتی رہتی۔ ہر ساتھ اس کے نام کی پکار بن گئی، ہر شیبہ اس کی صورت میں ڈھل گئی۔ اس نے اس نام کی تسبیح پڑھنی شروع کر دی جس کے ثواب میں وہ اسے ملنے والا تھا نہ انعام میں۔ لیڈی مہر کے واپس آنے سے پہلے کسی اور جگہ اپنی رہائش کا انتظام کر چکی تھی اور جا بھی رہی تھی، لیکن سادھنا نے جانے نہ دیا۔ ایسی بے مروت نہ بنو، انہوں نے کتنا تمہارا خیال رکھا، ان کے آنے تک کا انتظار تو کرو۔ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی میں، بہت شرمندہ ہوں۔ تم ان کے سامنے شرمندہ ہونا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ تم نے مشورہ کیے بغیر فیصلہ کر کے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی مان لینے میں بھی کبھی ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ اب مجھے کہاں بھلائی نصیب ہوگی؟ وہ دونوں سادھنا کے کمرے میں موجود تھیں۔ ایک غلطی کی ہے، دوسری غلطی نہ کرو، ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائے۔ وہ تلخی سے ہنسی اور یہ سوچ کر رہ گئی کہ کوئی دوسری غلطی نہ ہو جائے۔ میں نے تم سے ایک لفظ نہیں کہا اور تم گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اگلے دن لیڈی مہر نے آنے کے بعد رات کو اسے اپنے کمرے میں اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا۔ ایک لفظ نہیں کہا، یہی تو برا کیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کمرے کی کس چیز پر نظریں ٹکائے۔ نہیں امریحہ، کچھ برا میں نے بھی کیا۔ جہاں کچھ غلط ہوتا ہے وہاں صرف ایک انسان کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا۔ کہیں اس کے بڑوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، کہیں اس کے ماحول کا، اور کہیں اس فضا کا جو معاشرے میں رچی بسی ہوتی ہے۔ میں درخواست کروں گی کہ آپ ایسا نہ کہیں۔ تمہارے دادا نے بات کی تھی مجھ سے کہ وہ کون لڑکا ہے جسے امریحہ پسند کرتی ہے، جس کی ماں مسلمان نہیں ہے اور باپ کا اتا پتہ نہیں۔ ان کا لہجہ اور انداز مجھے اچھا نہیں لگا۔ میرے بیٹے کے لیے کوئی ایسے بات بھی کر سکتا ہے؟ مجھے دکھ ہوا جان کر۔ نینی نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ وہ تم سے ہی اس سلسلے میں رابطہ کر لیں۔ میں جانتی تھی کہ بات آگے بڑھی تو ساری تکلیف پھر سے ہی آلیان کو ہی اٹھانی پڑے گی، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی، اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی جو اب ہوا ہے۔ امریحہ، آلیان اپنی ماں کے لیے بہت حساس ہے۔ سب ہی بچے ہوتے ہیں، پر جن کی ماں کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہو جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا، بچے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تم نے مجھ سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا اور میں نے صرف اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ تم آلیان کی دوست ہو۔ کچھ بھی اس کے سامنے کہہ دیتی یا کوئی اور بے وقوفی کر گزرتی تو دکھ میرے بیٹے کو ہوتا۔ اس کا باپ ولید مسلمان ہے جس سے مارگریٹ سے شادی کی، پھر اسے بتائے بغیر چھوڑ کر چلا گیا۔ دکھ اور تکلیف کو اکیلی سہتی مارگریٹ اس کے لیے مر گئی۔ میں نے اس کی وہ حالت دیکھی تھی جب وہ ولید کو ڈھونڈتی پھرتی تھی، بالکل دیوانوں جیسی ہو گئی تھی وہ۔ ولید نے آلیان کو اپنا بیٹا ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا اور مارگریٹ کے ساتھ اپنی آخری ملاقات میں اس نے مارگریٹ کو بہت برا بھلا کہا تھا، اسے بد کردار کہا، اس کے مذہب پر سوال اٹھائے۔ ولید اب آلیان کو بھی اپنے فائدے کے لیے ہی ڈھونڈ رہا تھا، اسے آلیان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ ایک خود غرض انسان ہے۔ میرے پاس مارگریٹ کی ایک ڈائری ہے جس کی آخری سطروں میں لکھا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آلیان کبھی اپنے باپ سے نہ ملے، نہ جانے کیوں، لیکن مجھے خوف ہے وہ مجھ سے بدتر سلوک اس کے ساتھ کرے گا۔ اس سطر نے مجھے پریشان رکھا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آلیان بہت دکھی ہو گیا امریحہ۔ امریحہ سے زیادہ اب کون جان سکتا تھا کہ وہ کتنا دکھی ہو گیا ہوگا؟ اس نے تو اسے بہت قریب سے دیکھ لیا تھا، اور اب آلیان ویرا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ذہنی حالت کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے۔ وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس نے فوراً کہا۔ ہاں، شاید ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خود کو بہلا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، سب یہاں وہاں کر رہا ہے۔ دیکھو، ایک انسان آیا اور میری ریاضت کو کھوٹا کر گیا۔ وہ اپنی آنکھیں پوچھنے لگی۔ میرا آلیان، میرا فرشتہ۔ کچھ دیر کمرے میں سکوت رہا۔ بہرحال یہ تمہارا گھر ہے، تم رہو یہاں۔ میں کل کی طرح آج بھی ویسی ہی ہوں، ماں ہوں نا اپنے بیٹے کے لیے۔ تمہارے ساتھ تھوڑی سخت ہو گئی، ایک ماں کو معاف کر دو۔ اس بات سے آپ نے مجھے بے مول کر دیا۔ میں نے تمہارے لیے آلیان کو سمجھانا چاہا، لیکن شاید اس کا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ دل تو میرا سخت تھا، سوچ کر وہ لیڈی مہر کا ہاتھ چوم کر آ گئی۔ وہ چاہ کر بھی گھر نہ بدل سکی، لیکن ویرا کے آنے سے پہلے وہ اپنی ایک دوست کے فلیٹ میں عارضی طور پر چلی گئی، 2 دن وہیں رہی۔
تم وہاں کیوں گئی ہو؟ آن لائن بھی نہیں آتی، میں فون کرتی رہی، تم نے فون پر بات بھی نہیں کی۔ ویرا واپس آ چکی تھی۔ مریم نے مجھے چند دن اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہا تو میں انکار نہیں کر سکی۔ آ جاؤ گھر، الیکسی کی فلم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں چند دنوں تک آ جاؤں گی۔ تم ناراض ہو کہ میں نے تمہیں آلیان کو پرپوز کرنے کے بارے میں نہیں بتایا؟ میں نے سائے کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی تھی۔ میں ناراضگی ہوں گی ویرا، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ پھر بھی ویرا بہت خوش لگ رہی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، تم نے ایک اچھے انسان کا انتخاب کیا۔ پاپا نے کہا میں آلیان کو لے کر روس آؤں اور تمہیں بھی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے پاپا کو تمہاری باتیں فل پرفارمنس کے ساتھ سنائیں اور وہ ہنس ہنس کر دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا امریہ چند سال ہمارے پاس آ کر رہے یا ہمیں چند سال پاکستان میں اپنے ساتھ رکھے۔ انہوں نے کہا میرے دل میں حسرت جنم لینے لگی ہے کہ کاش امریہ میری بیٹی ہوتی، معصوم اور فرشتہ سی۔ ہا ہا ہا۔ دیکھو انہیں اپنی بیٹی بری لگنے لگی اور مجھے شیطان بھی کہہ رہے تھے، اور تمہارے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ ایک چھوٹا لوہے کا شکنجہ خرید لو، جہاں کہیں کالے نظر آئے اس کی ناک میں گاڑ دو۔ ویرا شروع ہوئی تو بولتی رہی اور وہ سنتی رہی۔ اچھا تھا کہ ساری گفتگو فون پر ہو رہی تھی، ورنہ فل پرفارمنس دینے پر بھی وہ صفر ہی رہتی۔ ایک بات امریہ نے اپنے دل پر نقش کر لی تھی، اب وہ کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں کرے گی۔ اس نے سارے حساب نکال لیے تھے۔ ویرا غلط تھی ہی نہیں آلیان غلط، بس وہ تھی۔ اس نے آلیان کو اپنے محبت کے بارے میں بتایا نہ ویرا کو۔ اب اسے ان دونوں سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باب یہیں بند کر دیا گیا اور آخری سطر میں سب ختم لکھا رہ گیا۔ وہ یونہی ایسے جاتی جیسے یونہی جا کر بھی یونہی میں موجود نہ ہو۔ آنے والے دنوں میں اس کی آواز بھولی بصری داستان کی مانند ہو گئی، اور پھر وہ ایسے موجود ہونے لگی کہ اپنی غیر حاضری کے ثبوت دینے لگی۔ اس نے خود کو گم کر لیا، ایسے جیسے وہ قصہ پاری نہ ہو۔ اسے دیکھ کر یہ یاد کرنا پڑتا کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے، وہی لڑکی جو کبھی امریہ تھی۔ وہ امریہ رہی بھی اور نہیں بھی۔ سائے اکثر اس کے پاس آ جاتا لیکن اس سے زیادہ بولنے پر مائل نہ کر پاتا۔ اب سائے بولتا اور امریہ سنتی۔ مانچسٹر یونہی میں سب ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے اندر اس کے باہر سب ٹھیک۔ ایک دن وہ اس کیفے گئی جہاں اسے پہلے جاب ملی تھی۔ یعنی تم مجھے بھولی نہیں؟ اس بار تم پورے 2 مہینے بعد آئی ہو ملنے۔ وہ مسکرا دی۔ کتنا بدل گئی ہو تم مس اخروٹ۔ کیسے؟ وہ مسکرا رہی تھی، پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بدل گئی ہے۔ جب تم جاب حاصل کرنے آئی تھی اور تم نے اپنی یونہی فیلوز کا استعمال کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ تم دنیا کو اپنے آگے لگا لینے کی طاقت رکھتی ہو، لیکن اب تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے تم دنیا سے ہی بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو۔ آپ کے شہر نے مجھے بدل دیا، کافی مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتے اس نے کہا۔ اگر یہ میرے شہر نے کیا ہے تو مجھے شکایت ہے مانچسٹر سے، اور تمہیں مشورہ دوں گا کہ اپنے گھر لوٹ جاؤ اور پہلے جیسی بن کر آؤ۔ ایک بار گئی تو ہر چیز سے جاؤں گی، نہ پہلے سی نہ بعد سی۔ انہوں نے غور سے اس کی شکل کو دیکھا۔ تمہارا مسئلہ شہر نہیں، تمہارا مسئلہ کوئی اور ہے۔ اسے حل کرو مس اخروٹ۔ دوبارہ آنا تو پہلے خود کو پہلے جیسے بنا کر آنا۔ کافی ختم کر کے وہ بے دلی سے اٹھ آئی۔ وہ سارے شہر میں تسلیاں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، کوئی حکم، کوئی حکمت، کوئی خیر، کوئی تو کچھ تو۔ اس نے دائم کو چیک دیا۔ تم نے میری توقع سے جلدی پیسے اکٹھے کر کے دے دیے ہیں۔ بلا شبہ تم نے کافی محنت کی، تم ایک اچھی اسٹوڈنٹ ثابت ہوئی۔ تمہارے دونوں سیمسٹرز کے رزلٹ بہت اچھے رہے، مجھے یقین ہے تم شاندار رزلٹ کی حامل ڈگری لے کر جاؤ گی۔ تم نے مایوس نہیں کیا ہمیں خوشی ہے کہ تم نے بہت کچھ کر دکھایا، ہمارا اسکالرشپ ضائع نہیں ہوا۔ شاید اس سے مسکرائے بنا اتنا ہی کہا، اپنی تعریف اسے زہر لگ رہی تھی۔ تمہیں آگے بھی پڑھنا چاہیے۔ ایم فل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں میں اس بارے میں سوچ رہی ہوں۔ یہ واحد مقصد تھا جو اس نے گھڑ لیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم چند سال اور یونہی میں پڑھو گی۔ نوال کا ارادہ بھی ایم فل کا ہے؟ نہیں، اگر میں نے ایم فل کیا تو شاید کسی اور ملک سے کروں، شاید امریکہ سے۔ مانچسٹر سے کیوں نہیں؟ کسی اور یونہی سے کیوں نہیں؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ دائم اسے دیکھ کر رہ گئی، اسے کہہ نہ سکا کہ پرانی امریہ کو جہاں چھوڑ کر بھول آئی ہو، یاد کر کے اسے وہاں سے لے آؤ۔ اسے یہ ملال بھی ہوا کہ کاش اس نے اسے یہاں نہ بلوایا ہوتا۔ رات آتی دن نکلتا، پھر رات آ جاتی، ایک دوسرے کے دوست اور دشمن بنے دن رات ڈھلتے نکلتے رہے، زندگی اپنی تخت نشین بدلتی رہی۔ وہ واپس آیا تو کارل اسے لنچ کے لیے لے گیا۔ اس نے مانچسٹر کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا اور سائی اور شاویز کو بھی ساتھ لیا۔ یہ اس کی شاہ خرچی کی انتہا تھی۔ پھر کلب میں اس نے ان سب کو ناچ کر دکھایا اور انہیں دیوانہ اور ہنسنے پر مجبور کر دیا۔
وہ ہر مشہور ڈانسر کی نقل اتار رہا تھا۔ وہ ہاتھ سے ڈی جے کو اشارہ کرتا اور ڈی جے اس کا اشارہ فوراً سمجھ کر مطلوبہ میوزک لگا دیتا۔ اس رات اس نے ہر بڑے ڈانسر کو خراج نقل پیش کیا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی وہاں موجود ہوتا تو ضرور کارل کو قتل کر کے قاتل بننا پسند کرتا۔ آلیان نے ایسے کہکے لگائے جیسے اس سے زیادہ بے فکر انسان دنیا بھر میں اور کوئی نہیں۔ پھر وہ چاروں فلور پر کود پڑے اور کلب انتظامیہ نے جانا کہ انہیں یقیناً اگلے دن ڈانس فلور کی مرمت کروانی پڑے گی۔ پھر کارل انہیں سلویا کی شارلٹ میں جو وہ اس سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا مانچسٹر کی سڑکوں پر ایسے گھماتا رہا کہ ان کی پہچان ایسے ہو گئی کہ روڈ سائڈ پر بنے ایک ریسٹورنٹ کے ملازم نے شیشے کے پار سڑک پر جھانک کر سوچا کہ ابھی ایک شارلٹ کا کار یہاں سے گزرے گی جس میں بیٹھے یونیورسٹی کے 4 مشٹنڈے چیختے چلاتے ہوئے گزریں گے۔ کارل نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ کار کو جہاز بنا کر اڑا سکتا ہے اور آلیان نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ڈرائیونگ کرتے کرتے بھی وہ پائلٹ کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ بس اخبارات اور ٹی وی میں خبر نہیں آئی، باقی سب جان کے شارلٹ اور وہ 4 شور دل پر حاوی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ شور کا حصہ بن گیا۔ میلے تنہائی نہیں مٹاتے، پھر بھی وہ میلے سجا کر بیٹھ گیا۔ آلیان وہ ادھر ادھر یہاں وہاں ہو گیا۔ اس نے اپنا کمرہ سجایا اور اپنی بچت سے پرانا سامان نکال کر نیا سامان خرید لایا۔ ہال کے ایک اسٹوڈنٹ نے اس کا کمرہ دیکھ کر کمال کہا۔ بیڈ کے سامنے کی دیوار پر اس نے شیطان کا پوسٹر لگایا جو پہلے نہیں لگایا تھا، کارل کا۔ ننھے فرشتے سائے کو اس نے دوسری دیوار پر جگہ دی اور بیڈ کی سائڈ پر ماما مہر کا ایک نیا اسکیچ فریم کروا کر رکھا۔ مارگریٹ کے لیے وہ کوئی جگہ نہ ڈھونڈ سکا کہ وہ اسے کس حصے میں رکھے کہ اسے دیکھنے سے اسے خوشی ہوا کرے۔ وہ خود کو بدل رہا تھا، یہ اس کا ماننا تھا۔ ابتدا اس نے ان چیزوں سے کی اور وہ سب ایسے کرتا رہا جیسے کوئی یہ سب کسی کو دکھا رہا ہو۔ کس کو؟ اس نے یہ بیٹھ کر طے نہ کیا اور آلیان ہارٹ بریکر کے نام سے فریشرز میں مقبول ہو گیا۔ اس نے نئی آنے والی لڑکیوں کا جیسے دل ہی توڑ دیا کیونکہ وہ اور ویرا جگہ جگہ ساتھ ساتھ دیکھے جانے لگے۔ چہل قدمی کرتے ہوئے، ساتھ ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے، لان میں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے، لائبریری میں ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہوئے، اور کبھی کبھی ویرا اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی تو کوئی نہ کوئی تصویر کھینچ کر سب کو ٹیگ کر دیتا اور پھر خوب گوسپ ہوتا۔ کبھی کوئی ایسی تصویر دی ٹیپ مانچسٹر کا حصہ بھی بن جاتی، ایسے ہی کیمپس نیوز کے عنوان سے۔ اور ایک اور جوڑی فریشرز میں بہت مقبول ہونے لگی، آلیان اور کارل کی۔ ہفتے کی رات یا اتوار کے دن وہ کسی ایک یا زیادہ فریشر کو بھگا لیتے۔ سائیکلنگ اور سوئمنگ میں جیت جیت کر انہوں نے اتنے پیسے کما لیے کہ کرسمس کی چھٹیوں میں آرام سے کسی بھی ملک میں 10 دنوں تک وہ اچھا کھانا کھا سکتے تھے، 2 وقت کا۔ کسی بھی مقابلے کے دوران آلیان کا رویہ اتنا تندخو ہو جاتا جیسے جیتنا اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہو۔ وہ معمولی چیزوں اور اشاروں کو اہمیت دینے لگا۔ ہال میں کبھی کبھار کے ہونے والے خود ساختہ تھیٹر میں وہ ہنسا ہنسا کر سب کو لوٹ پوٹ کر دیتا۔ وہ کئی کام ایک ساتھ کرنے لگا جیسے اس کے پاس وقت کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ موجود ہو اور اپنی توانائیوں کو وہ کہیں بھی لگا دینا چاہتا ہو۔ پڑھائی کے علاوہ بھی اسے بہت کچھ سوچنے لگا تھا۔ وہ بولتا تو خود کو روکنا نہ چاہتا، خاموش ہوتا تو کبھی بولنے پر مائل نہ کرتا، ہنستا تو اس کے کہکے کانوں کو پریشان کرتے، کہیں کھڑا ہوتا تو اپنے گرد مجمع اکٹھا کر لیتا اور اس کے چلنے پھرنے کا انداز ایسا ہو گیا کہ شاید وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اس تکبر میں نہ چھلکا لیکن وہ شان بے نیازی کا قائل نظر آنے لگا۔ اس پر نظر اٹھتی ٹھہرتی اور یہ سوچ پیدا کرتی، کیا یہ آلیان ہے یا نہیں؟ تو پھر آلیان کہاں ہے؟ کئی فریشرز کو اس نے کوڑے دان میں بند کیا اور کتنوں کو اسٹور میں لاک کیا کہ گمان گزرنے لگا کہ وہ سنگ دل ہو گیا ہے۔ جب وہ چپ ہوتا تو یہ گمان بھی گزرتا کہ کسی کے بارے میں وہ بے حسی سے سوچ رہا ہے، کسی سے لڑ رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، ثبوت مانگ رہا ہے۔ وہ جنگ کی حالت میں لگتا، وہ دو بدو لڑتا ہوا بھی ڈھیر صورت شکست خوردہ، وہ اختتامیہ بھی لگتا اور شروعات بھی۔ کتنی علامتیں اس میں سر اٹھا کر کھڑی ہو گئیں جس میں سب سے نمایاں میں تکلیف میں ہوں تھی، کتنے ہی اشارے اس کی سمت ابھر کر مدھوم ہو جاتے جس میں سب سے نمایاں مجھ سے دور رہا جائے ہوتے۔ وہ ایک ایسے میدان کی صورت اختیار کر گیا جس میں جا بجا قبریں کھودی جا رہی تھیں، کہیں کسی گلستان کی آبیاری کی تیاری نہ کی جا رہی ہو، نہ اس کی اجازت لی اور دی گئی ہو۔ ایک دور افتادہ عمارت کی چھت سے رسے سے کودنے کا ٹاسک اس نے ایسے جیت لیا کہ کوئی اسے ہرانے کے بارے میں سوچ نہ سکا۔ ہاں، ایسے وقتوں میں وہ بے رحم لگنے لگتا، جیسے وہ ایسے گوریلا کمانڈو
ہو جو بغاوت کا ارادہ باندھ چکا ہو۔ اس کی سائیکل سڑک پر ایسے دوڑنے لگتی جیسے وہ کوئی میزائل ہو جسے ہدف کی طرف داغ دیا گیا ہو۔ اونچائی سے پانی میں الٹی چھلانگیں لگاتا اس نے اپنے ساتھ بے دردی کا رویہ اپنا لیا کہ کارل نے اسے روک کر پوچھا، تمہارا دماغ کام کر رہا ہے نا؟ بس کرو۔ وہ ہنس کر کارل کو پرے کرتا اور پھر سے شروع ہو جاتا۔ سب دوست بس اسے ہی دیکھتے جاتے۔ ساحل زیر لب دعائیں دہراتا اور یہ دعائیں تب بھی دہرائی گئیں جب وہ دو اونچی پہاڑیوں پر تنی رسی پر چل رہا تھا۔ کارل پہلے ہی اس پار جا چکا تھا، انہیں سب سے کم وقت اسکور کرنا تھا، اور جب وہ رسی پر چڑھا تو اس نے حفاظتی بیلٹ کھول دیا اور اونچائی سے نیچے جھانکا۔ کارل کے دماغ میں چھناکا ہوا، اگر اس کے دو پر ہوتے تو وہ اڑ کر اسے منہ میں دبوچ کر اس طرف لے آتا۔ وہ رسی پر چل رہا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بہت بلندی پر تھے، اس کی مدد کے امکان صفر تھے۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان سے اپنا سانس بحال کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ پاگل کیا کرنے جا رہا ہے؟ کارل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔ میرا خیال تھا یہ ٹھیک ہو گیا ہے، ساحل بڑبڑایا۔ وہاں 8 لڑکوں کا گروپ موجود تھا، 3 فریشرز اور باقی وہ سینئر فریشرز نے اسے ایک چیلنج جانا کہ وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ ایسے کر کے دکھاؤ تو تمہیں جانے، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے چیلنج پر بھڑکنے کا۔ وہ کھیلنے آئے تھے، جان پر کھیلنے نہیں، اور وہ جان پر کھیل نہیں آیا تھا۔ سب سے معمولی چیز آلیان کو وہ کہیں بھی اٹھا کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ کارل اور ساحل کو اس کی ذہنی حالت کے بارے میں ٹھیک اندازہ ہو گیا۔ وہ انہیں دھوکہ دیتا رہا تھا اور وہ اس کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ وہ اتنی اونچائی پر اکیلا کھڑا تھا، اسے نیچے جا گرنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے سب سے کم وقت اسکور کیا۔ کارل نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں گولی مارنے کا حوصلہ پیدا کر لوں گا۔ اس کے لیے تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے غصے کی زیادتی کی وجہ سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مار دو گولی، اس نے سنجیدگی سے کہا اور جھانک کر نیچے دیکھا۔ اتنا اونچا آ کر بھی وہ کہیں بہت نیچے گرا ہوا ہی تھا۔ کارل نے اس کے جبڑے پر پوری قوت سے گھونسا مارا کہ اس نے منہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ بھاگ کر رسی پر چڑھ گیا اور حفاظتی بیلٹ کھول دی۔ اب دیکھو مجھے اور یہ جانو کہ کیسے نکلتی ہے جان۔ عالیہ نے لب بھینچ لی اور اسے افسوس ہوا۔ کارل بے دردی سے رسی پر چل رہا تھا جیسے اسے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن عالیہ کو اس کی پرواہ تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ پہاڑ اس کے پیروں تلے سے کھسک رہا ہے۔ فریشرز کھڑے ان دونوں کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ ساحل پھر سے زیر لب دعائیں پڑھنے لگا تھا اور عالیہ کارل سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، جان اس وقت نکلتی ہے جب اپنی کسی جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے، اور اس نے یہ جانا کہ ہم اپنے پیاروں کی جانوں کے حقدار ہیں، اپنی نہیں۔ اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کہ اتنا کچھ جان لینے پر بھی وہ جان لینے والوں جیسا کیوں نہیں ہو رہا؟ آلیان اور ویرا کی جو تصویریں ادھر ادھر گھومتی تھیں وہ امریہ کی نظروں سے بھی گزر ہی جاتی تھیں۔ شیزا تو خاص اسے وہ تصویریں بھیجتی تھی۔ وہ ان تصویروں کو دکھ سے دیکھتی، نہ غصے اور حسد سے۔ وہ آلیان اور ویرا کی تصویریں ہوتی اور وہ دونوں ہی اسے پیارے تھے۔ ہاں کبھی کبھی ان تصویروں کو دیکھتی اسے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا، اور ایک بار اسے محسوس کیا کہ جسے ہم سارے کا سارا اپنا سمجھتے ہیں وہ سارے کا سارا کسی اور کا ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کوئی ہمارے ٹکڑے کر کے چیل کبوں کو کھلا رہا ہے اور ہمیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو کیسا لگتا ہے۔ اس نے آلیان کے پاس جانے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے کی۔ وہ اسے اپنی صورت ہی نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اسے پھر سے تکلیف ہو۔ اس نے ایک خط لکھ کر ساحل کو دے دیا تھا کہ وہ اس کے پاکستان جانے کے بعد آلیان کو دے دے۔ خط میں اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تھی اور کچھ نہیں۔ انہی ہزار رسیدہ دنوں میں اس کا سامنا پال سے ہوا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ خاص اس سے ملنے آیا ہو۔ اس سے پہلے بھی اس سے سامنا ہوتا رہا لیکن وہ راستہ بدل لیتی تھی۔ میں اب تم سے معذرت کرنے کے قابل ہو چکا ہوں، اس نے مسکرا کر دوستانہ انداز میں کہا۔ اس کے پہلے ہی جملے پر امریہ حیران رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے حقیقتاً اب افسوس ہوا ہے کہ میرا رد عمل کس قدر غلط تھا۔ میں نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا، بدلے میں تم نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم بہرحال مجھ سے بہتر انسان ہو۔ امریہ، مجھے یہ جلد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پیغامات تم مجھے پوسٹ کرتی رہی ہو۔ امریہ ذرا سا چونکی۔ اس واقعے کے بعد امریہ اسے پیغامات پوسٹ کرتی رہی تھی۔ وہ ہفتے میں 2 بار ایسا کرتی۔ وہ باقاعدگی سے لیٹر اسے ٹائپ کر کے بھیجتی رہی۔ شروع کے پیغامات چھوڑ کر میں نے بعد میں آنے والوں کو ذرا توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر میں نے ان پر سوچنا شروع کر دیا اور پھر میں ان سے متاثر ہونے لگا۔ ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ عام سمجھ بوجھ والے انسان کو اچھی نہ لگے۔ چند ماہ پہلے میں نے مذاہب پر کچھ کتابیں لے کر پڑھی اور مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک کتاب میں وہ لکھا تھا جو تم مجھے لکھ کر پوسٹ کرتی رہی تھی۔
میں تمہیں قرآن کی آیتیں لکھ کر بھیجتی رہی تھی۔ معلوم ہو گیا ہے مجھے تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم مجھے برا انسان سمجھنا چھوڑ سکتی ہو امریحہ؟ امریحہ مسکرا دی۔ کچھ دیر اور باتیں کر کے جب پال چلا گیا تو امریحہ کو لگا جیسے وہ کسی امتحان میں پاس ہو گئی ہے۔ چلو، اس کے ہاتھ میں کوئی تو کامیابی آئی۔ اس واقعے نے اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ عقل اور سوچ بوجھ سے کیے گئے عمل بیکار نہیں جاتے۔ عقل کرشمہ ساز ہے اور یہ معجزوں کی رت کی سوار ہے۔ سائیکل پر جایا کرو نا یونی، تم تو سائیکل کو بھول ہی گئیں۔ سادھنا رات کو اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ دل نہیں چاہتا سائیکل چلانے کو، وہ پڑھ رہی تھی۔ تمہارا تو اب زبان ہلانے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ سادھنا نے اسے ہنسانا چاہا۔ میری زبان نے بہت کمالات دکھائے ہیں نا، اس لیے۔ اس نے ہنس کر کہا، لیکن بات مذاق نہیں تھی۔ اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو وہ انسان نہ ہو، اگر غلطیاں ہی ہوتی رہیں تو بھی وہ انسان نہ ہو۔ اس نے سر اٹھا کر کہا۔ اس کے انداز پر سادھنا خاموش ہو گئی اور کچھ دیر ٹھہر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن یونیورسٹی سے وہ ہسپتال آ گئی۔ کارل کا معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک امیر زادے کی کار کے ساتھ، اور کارل نے سڑک پر چلا چلا کر ایسا ہنگامہ کیا جیسے اس کی ساری ہڈیاں کا ڈھانچہ چور چور ہو چکا ہو، اور وہ خود کو اس امیر زادے کے خرچ پر پرائیویٹ ہسپتال تک لے آیا تھا اور مزے کر رہا تھا۔ ویسے اسے چلنے میں تھوڑا بہت مسئلہ تھا۔ امریحہ 2 دن بعد اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر سکی، اور کاؤنٹر پر اس کے بارے میں پوچھا تو کاؤنٹر پر موجود 2 لڑکیوں نے اسے ذرا گھور کر دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ تم دوست ہو اس کی؟ ایک نے منہ بنا کر پوچھا۔ امریحہ نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ویسے زیادہ دیر تک ہسپتال میں رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کتنا اچھا ہوا اگر وہ تم سب کے ساتھ یونیورسٹی جوائن کر لے۔ 2 دن بہت زیادہ دن ہوتے ہیں ہسپتال میں قیام کے لیے۔ جس نے منہ بنایا تھا اس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ امریحہ اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے دوست سے کہو کہ وہ جلدی ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائے، یہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہوگا۔ دوسری نے ذرا مسکرا کر کہا، اور دوسروں کی صحت کے لیے بھی۔ پہلی کا منہ پھر سے بن گیا۔ امریحہ کارل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اپنی پشت پر پہلے کی آواز سنی۔ پتہ نہیں ڈاکٹر کب ڈسچارج کریں گے اسے۔ جب ہسپتال کا سٹاف ہسپتال کے کمروں میں شفٹ ہو جائے گا تب، دوسری فوراً بولی۔ امریحہ اس کے کمرے میں آئی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کا خیال تھا عالیان اپنی جاب پر ہوگا، پر وہ سامنے ہی بیٹھ کے ایک طرف بنی کھڑکی کی چوکھٹ پہ بیٹھا نوٹ پیڈ پر کچھ بنا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ عالیان نے بھی۔ وقت جن پروں پر اڑ کر آیا تھا وہ پر اس نے وہیں جلا دیے۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی اور فیصلہ نہ کر سکی کہ اندر جائے یا باہر نکل آئے۔ امریحہ آ جاؤ، پہلے یہ بتاؤ خالی ہاتھ تو نہیں آئی ہو نا؟ کارل بیڈ سے اچھل کر کھڑا ہوا اور لپک کر اس کے قریب آیا۔ سائے اور شاویز مل کر دیوار پر ایک پوسٹر لگا رہے تھے جس پر لکھا تھا، جلدی ٹھیک ہو جاؤ کارل، اور وہ جلدی کبھی نہ آئے۔ پوسٹر پر لاتعداد دستخط موجود تھے، یہ یقیناً ہال میٹس اور یونی فیلوز نے کیے تھے۔ شاویز اور سائے نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور خیر مقدمی انداز سے مسکرا دیے تھے۔ لاؤ اب یہ چاکلیٹس مجھے دے دو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چاکلیٹ کا ڈبہ تقریباً چھین ہی لیا اور انہیں بیڈ کی سائڈ پر رکھے ایک باکس میں ڈال کر اسے لاک کر دیا اور چھوٹی سی چابی منہ میں دبا لی۔ امریحہ کے تاثرات سے وہ سمجھ گیا کہ وہ اسے بیمار نہیں سمجھ رہی اور وہ اپنی چاکلیٹس واپس ہی نہ مانگ لے۔ اس نے کوڑھانا شروع کر دیا اور اپنی زخمی کوہنی اور پیر آگے کر کے دکھایا۔ نہیں نہیں، میں بیمار ہوں، یہ دیکھو۔ عالیان نے ایسے ظاہر کیا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہی نہیں اور وہ پینسل کے ساتھ نوٹ پیڈ پر مصروف رہا۔ میں 2 دن تکلیف سے تڑپتا رہا اور تم اب آ رہی ہو امریحہ، کارل نے دانت نکال کر کہا۔ امریحہ جاتے جاتے ہسپتال سٹاف کی خبر گیری بھی کرتی جانا، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ 2 دن تکلیف سے تڑپتے رہے، شاویز نے کہا۔ تم کب تک رہو گے یہاں؟ امریحہ نے پوچھا۔ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ لیکن تم تو مجھے ٹھیک ہی لگ رہے ہو۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں نا، اس نے آنکھ مار کر کہا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر امریحہ اٹھ آئی۔ سائے امریحہ کے ساتھ باہر تک آیا اور اسے ہمدردی سے دیکھنے لگا جو کمرے سے باہر تک عجیب حالت میں چلتی آئی تھی۔ تم بیٹھی ہی نہیں، آ جاؤ واپس چلتے ہیں۔ کارل اتنے مزے کے لطیفے سنا رہا ہے نرسز کے بارے میں، اور تمہیں پتہ ہے ہسپتال کے روم سے بھی کھانے پینے کی چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ نرسز بھی ایسے چلا سکتی ہیں۔ میرے سامنے ایک نے چلا کر ہسپتال سر پر اٹھا لیا۔ اس کی کلائی پر جو کیڑا چپکا تھا وہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بیچاری اسے ایک انجیکشن لگانے آئی تھی رات کو،
کون تھا جو اپنے اپنے روم سے نکل کر اس نرس کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ سائے نے اسے ہنسانے کے لیے یہ سب کہا تھا اور اس کا دل رکھنے کو وہ ہنس دی اور چلی آئی، اور اندر آلیان کارل کا لنگڑا اسکیچ بنا چکا تھا اور اس کے زخمی ہاتھ میں ایک عدد چاکلیٹ کا ڈبہ بھی تھما دیا تھا۔ اور کارل کی آنکھیں کوئی دیکھتا تو آلیان سے پوچھتا، یہ کون سا کارل ہے جس کی آنکھیں اتنی سیاہ ہیں، اتنی سیاہ کہ ان میں جھانک کر مشرق کی ساری رمزیں بوجھی جا سکتی ہیں، سارے قصے کہانیاں پڑھی جا سکتی ہیں، اور جو اتنی محفوظ ہیں کہ ان میں اتر کر سارے دروازے بند کر کے قید ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ایسی پناہ گاہیں جو زمین کو میسر نہیں، ان کے مالک ہونے کا اعزاز صرف ایک ہی انسان پا سکتا ہے، ایسا انسان جس کے ساتھ لفظ محبت جڑا ہو۔ آلیان کی پینسل آنکھوں کی پتلیوں کو اور سیاہ کر رہی تھی اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے۔ فریشر میں سے ایک لڑکی ایما کے ساتھ کارل کی دوستی اتنی بڑھ گئی کہ لڑکی کو کارل کو پرپوز کرنا پڑا، اور کارل نے یہ اعزاز آخر حاصل کر ہی لیا کہ اسے بھی کوئی پرپوز کر سکتا ہے۔ لڑکی کا تعلق لندن سے تھا اور وہ کسی ہال میں رہنے کے بجائے ایک بہت بڑے گھر میں رہ رہی تھی، یعنی وہ اتنی امیر تھی۔ یونی فیلوز کو کارل کی قسمت پر رشک آیا اور لڑکی کی قسمت پر افسوس ہوا، پھر انہیں یونی فیلوز کو لڑکی کی قسمت پر رشک آیا اور کارل کی قسمت پر افسوس بھی نہ ہوا۔ کارل نے کوشش کی تھی کہ وہ ایک عام انسان بن کر رہے، لیکن صرف ایک دن وہ عام انسان بنے رہنے سے چوک گیا۔ ایما کی برتھ ڈے پارٹی پر جس میں لندن سے آئے اس کا خاندان بھی شریک تھا، اس نے کچھ ایسے پرینک کر ڈالے کہ سب دنگ رہ گئے کہ پرینک اور دہشت گردی میں کوئی تمیز نہیں کیا۔ ان میں سب سے معمولی اور بے ضرر پرینک صرف اتنا سا تھا کہ اس نے سرخ کارپٹ پر نظر نہ آنے والی ڈوری کی بارودی سرنگ بچھا دی جس سے پیر نہیں الجھتے، پھر اس نے ڈوری کے سرے کو آگ دکھا دی اور وہ ڈوری کسی چھلاوے کی طرح سانپ بنی پھلجھڑی کی طرح کارپٹ پر رقص کرنے لگی۔ مہمانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ بھاگ کر کہاں جائیں، ہر طرف اس پھلجھڑی کا جال بچھا پڑا تھا۔ یہ سب اس معمولی اور بے ضرر پرینک تھا، باقی کے معمولی اور غیر اہم پرینک بقول مہمان خدا کی پناہ۔ بس اتنی سی بات تھی اور ایما نے اس کے منہ پر انگوٹھی دے ماری کہ وہ دیوانہ انسان ہے۔ انگوٹھی سائے نے کیچ کی اور الفاظ آلیان نے یاد کر کے باقی کے ہال میٹس کو سنائے۔ شاویز نے نیلا گاؤن پہن کر ایما بن کر سامنے کی ہو بہو نقل اتار کر دکھائی اور ہال میں ایما برتھ ڈے پارٹی کے عنوان سے ڈرامہ تھیٹر کیا گیا، جس نے تھیٹر ڈراموں کی تاریخ کو بدل ڈالا اور سب کامیڈی ڈراموں کا باپ ڈرامہ ہونے کا خطاب حاصل کیا۔ ایما تو پاگل تھی، کارل کو تو صرف اس کی برتھ ڈے پارٹی کو یادگار بنانا چاہ رہا تھا۔ یادگار ویرا کے لیے وہ یادگار لمحہ تھا۔ ان سب کے مشترکہ دوستوں کی برتھ ڈے پارٹی تھی جس میں دونوں نے گانا گایا تھا۔ اس نے آلیان کو روسی گیت کی مشق کروائی تھی اور وہاں موجود سب لوگوں کا ماننا تھا کہ اس سے بہترین گانا انہوں نے پہلے نہیں سنا۔ پھر ویرا جب اکیلی گٹار پر گانا گانے لگی تو دور کھڑے کونے میں آلیان اسے دیکھنے لگا۔ اس کا عکس پانی کی طرح جھلمل کر رہا تھا، بن اور مٹ رہا تھا، ٹھہر نہیں رہا تھا۔ ویرا ایک اچھی لڑکی ہے، اس نے خود سے کہا، خود کو یاد دلایا۔ اس کی صورت بن اور بگڑ رہی تھی جو اچھی بات نہیں تھی، اسے تو نقش ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے ویرا کے پاپا سے کئی بار بات کی تھی، وہ اسے اس کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھتے اور اس سے بات کر کے بہت خوش ہوتے۔ ماما مہر ہفتے میں 2 بار اس سے مل کر جاتی اور وہ کسی ریسٹورنٹ یا ہوٹل میں ڈنر کر لیتے، فلم دیکھنے چلے جاتے۔ پہلے ماما مہر نے اسے چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ ولید کے آدمی اس تک نہ پہنچ جائیں، اب اس کی احتیاط کی ضرورت نہیں تھی۔ ولید کے آدمی بھی اب اس کے پاس اسے مختلف بہانوں سے منانے آئے تھے اور وہ ان سے بہت اچھی طرح سے نپٹتا تھا۔ اور ایک بار وہ سیکرٹ روم بھی گیا، وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ اس نے ایسے ہی دیواروں کو دیکھا، اس کی نظروں نے کچھ ڈھونڈنا چاہا، امریہ کی لکھائی پر اس کی نظریں ٹھہر گئیں اور اس نے نظریں پھیر بھی لیں۔ تو پھر وہ وہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے کاغذ پر چند سطریں لکھیں، ویرا ایک اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی لڑکی۔ وہ کاغذ کو گھورتا رہا، کیا اسے یہ لکھنا تھا؟ ہاں، پر یہی کیوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے دل کی وسعت کہاں کھو گئی ہے۔ میں ظالم ہوں یا مظلوم؟ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ دوسرے کاغذ پر لکھ کر اس نے دیوار کے ساتھ چپکا دیا اور مانچسٹر کی حدود سے دور نکل گیا۔ شام نے اپنا پہلا رہن رات کے حوالے کیا۔ رات 3 بجے کے قریب وہ ایک دم سے اٹھی اور بستر ایسے چھوڑا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ کوٹ اور جوتے اس نے کیسے پہنے اسے نہیں معلوم ہوا، اور وہ کمرے سے باہر بھاگی اور بیرونی دروازے کو پار کیا جو ان لاک تھا، اور تیزی سے شیڈ کی طرف بڑھی اور اپنی سائیکل نکالی۔ ابھی وہ اس پر بیٹھ کر اسے اڑاتی کہ سادھنا کی آواز اس کے پیچھے سے آئی، امریہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ پسینہ پسینہ ہو چکی تھی اور وہ سانسیں قابو میں نہیں رہی تھیں۔ اس نے سادھنا کی طرف دیکھا، پھر خود کو اور سائیکل کو۔ اینسلم ہال میں آگ لگی ہے،
آنسو الفاظ سے پہلے نکلے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سادھنا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے؟ اب وہ چونکی اور یاد کرنے لگی۔ ہاں، کس نے بتایا؟ سائے نے یا کارل نے؟ وہ خاموش سادھنا کو دیکھتی رہی، پھر سائیکل کو واپس رکھا، اپنے گال رگڑے اور گھر کے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس نے خواب دیکھا تھا یا کچھ اور تھا؟ اس نے ہال میں آگ لگی دیکھی تھی۔ سادھنا کے سامنے وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ بتاؤ امریحہ، تمہیں کس نے بتایا؟ سادھنا نے اس کا شانہ ہلایا۔ کسی نے نہیں، میرا وہم تھا شاید۔ سادھنا بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ امریحہ، ہال میں واقعی آگ لگی تھی، ابھی 10 منٹ پہلے ویرا مجھے بتا کر اس طرف گئی ہے۔ سب ٹھیک ہے وہاں؟ سادھنا نے اس کے گال کو چھو کر کہا۔ تو ویرا جا چکی ہے؟ وہ واپس اپنے کمرے میں پلٹ آئی اور ان دعاؤں کو دہرانے لگی جو تاعمر اسے عالیان کے لیے دہراتے رہنا تھیں۔ پھر اس نے سائے کو فون کیا اور حال حوال پوچھا۔ وہاں سب ٹھیک تھا، حادثاتی آگ تھی جس پر قابو پا لیا گیا تھا۔ امریحہ نے فون بند کر دیا تو سائے عالیان کے پاس آیا۔ کسی نے امریحہ کو آگ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن اسے معلوم ہو گیا۔ اگر فون پر تم اس کی آواز سن لیتے تو کانپ جاتے۔ عالیان، تم اسے خود سے الگ ہی رکھو، لیکن اسے ناپسند نہ کرو۔ اسے ایک ایسے شخص کا مشورہ مان کر اس پر عمل کر لو جس نے اب تک کی عمر میں صرف بے لوث محبت کرنا ہی سیکھا اور سکھایا ہے۔ سائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ عالیان کی آنکھوں کی پتلیاں جھلملا گئیں اور وہ سائے کے پاس سے اٹھایا۔ غصہ، انا، دکھ، پچھتاوا، بے رحمی، وہ ان سب کا ملغوبہ بن گیا، اور آج جو وہ بن گیا اس نے ایسا بننے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اب تک جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ بیک وقت ایک رحم دل اور ایک بے رحم انسان بن گیا، ظالم اور معصوم، جلد باز اور صابر، ذہین اور سودائی، آسان اور مشکل۔ وہ اپنی ذات کی بھول بھلائیوں اور اپنے فیصلوں کے گرداب میں پھنس چکا تھا۔ وہ اب ایک ایسے شخص کی کہانی بن گیا تھا جس کے پاس سب ہوتا ہے، بس اپنا آپ ہی نہیں ہوتا، جو سب کچھ ڈھونڈ نکالتا ہے سوائے اپنے۔ ہارڈ راک میں ایک رات اس کی نظر ایسی لڑکی پر ٹھہر گئی جس نے سرخ رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ ڈانس فلور پر ایسے ناچ رہی تھی جیسے کوئی اور بھی اس کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، کوئی اسے باہوں میں تھام کر گھما رہا ہے۔ آس پاس والوں نے اسے پہلے لڑکی کا ایک مذاق سمجھا، پھر اس کی سنجیدگی اور کمال فن دیکھ کر انہوں نے مذاق کا پہلو ترک کر دیا۔ ڈانس فلور پر باقی سب رک کر پیچھے ہو گئے اور وہ اکیلی ویسے ہی محو رقص رہی جیسے اس کا محبوب اس کے ساتھ محو رقص ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر کمال معصومیت۔ لڑکی کے انداز میں ایسی بے خودی تھی کہ گمان ہوتا تھا کہ وہ کسی نہ نظر میں آنے والے وجود کے ساتھ موجود ہے۔ سب اسے بہت فرصت کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ رقص روک دے۔ ایسے رقص قسمت سے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب نے اپنی حرکات کو جام کر لیا کہ مبادا کوئی آواز ہو اور وہ چونک جائے۔ کچھ دیر گزری، اس نے آنکھیں کھولیں، اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کرتی رہی ہے، لیکن وہ شرمندہ نہیں ہوئی بلکہ وہ مسکرائی۔ جیسے ملاقات محبوب تمام ہوئی بخوشی اور وہ ڈانس فلور سے ہٹ گئی۔ وہاں موجود ایک شخص اس کی کیفیت کو سمجھنے کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ وہ شخص عالیان تھا۔ کچھ دن پہلے وہ کیفے کے اسٹور میں آیا تھا اور اسٹور میں آ کر باہر جانا بھول گیا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا اور کتنا ہی وقت گزار دیا۔ وہ تب چونکا جب اس کا فون بجا۔ ویرا نے اسے کچھ نوٹس کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ ویرا کی آواز اسے واپس لے آئی اور وہ اسے خائف نہیں ہوا۔ ویرا اسے زیادہ سمجھدار لڑکی اس نے اب تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کا دل بہت بڑا تھا، وہ جلد برا نہیں مانتی تھی، اس کی باتیں سننے میں مزہ آتا تھا، اس کے ساتھ چلتے اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا تھا، وہ دل دکھانے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ اس نے ایک بار اسے بادام کیک بنا کر کھلایا تھا اور وہ بیچاری خاموشی سے کھا گئی تھی۔ بچے ہوئے آخری ٹکڑے کو کھانے پر عالیان کو معلوم ہوا کہ اس نے اس سے بدمزہ کیک ساری زندگی نہیں بنایا ہوگا۔ اور امریحہ نے بادام کیک بنانا سیکھ لیا تھا۔ اس نے وہ کیک سادھنا کے لیے بنایا تھا، اس کی سالگرہ کے لیے۔ سادھنا اس کا اتنا خیال رکھتی تھی، اسے بھی کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ ویرا نے اخبار کے دفتر باقاعدہ جاب کر لی تھی اور کافی مصروف رہنے لگی تھی۔ امریحہ کا خیال تھا ویرا بہت اچھی صحافی بن سکتی ہے۔ ویرا اسے اپنے آفس بھی لے کر گئی تھی اور وہ وقت نکال کر اسے اپنی سائیکل پر بٹھا کر مینچسٹر گھماتی رہتی تھی، اور ایک بار وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چہل قدمی کرنے لگی۔ امریحہ کا دل افسوس سے بھر گیا۔ سائے ٹھیک کہتا ہے، سب اس کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، یہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اگر وہ ویرا کو بتا دے کہ عالیان اس کے لیے کیا ہے تو ویرا شاید بہت آرام سے عالیان کو پہچاننے سے ہی انکار کرتے، لیکن اب اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ عالیان کے باپ کی آمد سے ویرا واقف ہو چکی تھی، لیکن اس سے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ امریحہ نے وہ سب کیا تھا۔ اسے بہت اوپر کی عام سی باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ سادھنا، کارل، سائے، لیڈی مہر، کسی نے دوبارہ کسی کے سامنے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ عالیان امریکہ گیا تھا تو ویرا کو ہی معلوم تھا کہ وہ ماما مہر کو لے کر شارلٹ کے گھر گیا تھا۔
آلیان اور ولید البشر کی ملاقات کیسی رہی اس نے یہ معلوم کرنا نہیں چاہا تھا۔ لیڈی میر نے بس اسے اتنا کہہ دیا تھا کہ آلیان سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔